مسلمانوں کے خون کا پیاسا، ظالم و جابر، بربریت کا استعارہ اور سفاکیت کا شرارہ، ہلاکو خان گھوڑے پر بڑے تکبر و تمکنت سے بیٹھا لیمو سے کھیل رہا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں تھیں۔ ہلاکو خان کے سامنے بے بس و بے کس مسلمان 3 صفوں میں کھڑے کیے گئے تھے۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرج کر کہا تو جلاد نے حکم کی تعمیل کی۔ سر مولی گاجر کی طرح کٹنے شروع ہو گئے۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا کھڑا تھا، وہ اپنی باری سے پہلے دوسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا، ہاتھ میں لیمو چھال کر اس سے انسانیت کو شرما دینے والے کھیل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے، خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ اس بابے کی باری آنے لگی تو وہ کھسک کر تیسری اور آخری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو کی نظر بوڑھے پر تھی۔ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ آخر یوں جلاد بوڑھے بابا کی گردن مارنے لگا تو ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ۔ اس نے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بتاؤ پہلی صف سے تم دوسری صف میں آ گئے، وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آئے، آپ پیچھے کوئی اور صف نہیں، آپ کہاں جاؤ گے؟ مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر خاموش آہ بھری اور گویا ہوا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں جا کر بچ جاؤں۔ پھر دوسری صف کو اس لیے چھوڑا۔ ہاتھ میں لیمو چھالتے ہوئے ہلاکو نے تکبر و رعونت سے کہا، بوڑھے کیسی خام خیالی ہے، کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے، میری تلوار سے کوئی نہیں بچ سکتا، تیرا اللہ بھی تجھے نہیں بچا سکتا، اگر بچا سکتا ہے تو اسے بلاؤ آ کر تجھے بچائے۔ موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ بوڑھا جرأت رندانہ کے ساتھ کہا، اللہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے، مجھے بچا اور تجھے اس لشکر جرار اور بے شمار کے سامنے ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ بابا منتظر تھا کہ ہلاکو کہے گا اس کی گردن اڑا دو۔ ہلاکو نے یہی کہنا تھا، تاہم غصے سے بولا، کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے اشتعال اور غضبناک ہو کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔ ہلاکو نے نیچے گرتے ہوئے لیمو کو پکڑنے کی کوشش کی تو توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جس طرف جھکا تھا دوسری طرف کا پاؤں رکاب سے نکل گیا۔ جس طرف جھکا اس طرف کا پاؤں گھوڑے کو ایڑ کی صورت میں لگا تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس دوران ہلاکو ایک طرف جھول رہا تھا، اس کا سر پتھروں سے اور جسم گھوڑے سے ٹکرا رہا تھا، جس سے گھوڑا بدکتا اور خوف زدہ ہو کر برق رفتاری سے بھاگتا چلا گیا۔ آخر تھک کر رکنا ہی تھا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر چکا تھا۔ لشکر اس بابے سے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اسے نظر انداز کر دیا۔ اس بابے کا نام امام یوسف بتایا جاتا ہے۔ آہ ٹھنڈی اور خاموش آہ یقیناً اثر رکھتی ہے۔ بد دعا اور آہ میں لطیف و خفیف سا فرق ہو سکتا ہے، مگر آسمان تک اس کا اثر ایک جیسا ہوتا ہے۔ آہ اور بد دعا جاتی ہے عرش پر اثر لانے کو۔ بقول آغا حشر، بادلو ہٹ جاؤ، دیدہ و راہ جانے کے لیے آہ جاتی ہے۔ فلک پر رحم لانے کے لیے امام یوسف کی آہ نے فوری اثر کیا اور ایک لمحے میں انقلاب برپا ہو گیا۔ عرش والے کو رحم کے لیے پکارنے پر کبھی امام یوسف کی طرح فوری جواب آتا ہے اور کبھی ظالم کی رسی دراز اور ستم کی رات طویل ہو جاتی ہے، مگر ایک دن جواب ضرور دینا پڑتا ہے۔